قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں پالتو چوپاؤں میں سے دیا۔ پس یاد رکھو تمہارا معبود وہ ایک الہ ہے، تو اسی کے تابع ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے، اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ وہ جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر الاواخر۔ اللہ کے ہاں پورے سال کے دنوں میں سے اتنے افضل دن نہیں ہے جتنے یہ دن افضل ہیں، اور پورے سال میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اور راتیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ۔ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے ذو الحجہ کا، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر یہ پڑھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو مینا کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر وہ اپنے خیمے سے اونچی آواز سے وہ تکبیریں پڑھتے، اللہ اکبر جو مکمل تلبیہ ہے، تو لوگ جو ارد گرد خیموں والے تھے وہ بھی سن کر تلبیہ پڑھتے، حتی ترتج منا، یہاں تک کہ پورا مینا وہ تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام کانا یخرجان الی السوق فیکبر، یہ بازاروں کی طرف نکلے جاتے، فیکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازاروں میں نکلتے اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے اور لوگ بھی پھر ان کی تکبیروں کے ساتھ وہ تکبیریں ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو کثرت کے ساتھ تکبیریں، اللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ اس عشرے میں اس کی خاص فضیلت ہے۔ فرمایا کوئی نیک عمل ان دنوں کے کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ اور ان روزے ویسے تو اللہ نے بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے، لیکن ان دنوں کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں ایک روزہ وہ 9 ذو الحجہ کا ہے جسے عرفے کا روزہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفے کے دن کا روزہ 9 ذو الحج کا جو روزہ ہے، جس دن حاجی عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں، فرمایا اس دن تم روزہ رکھو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ محروم ہو جائے بہت بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ رکھنا کس دن ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی جس دن حاجی میدان عرفہ میں ہوں گے اس دن رکھا جائے گا، حالانکہ دین اسلام میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبوت کے بعد کی دیکھ لیں، آپ نے جو روزے رکھنے کے، افطار کرنے کے اور عید کرنے کے، رمضان شروع ہونے کے جو اصل طریقہ بتایا ہے وہ چاند ہے۔ جس علاقے میں جب چاند نظر آ جائے، جو تاریخ چل رہی ہو اس کے مطابق وہ دن منایا جائے گا۔ 9 ذوالحج یہ نہیں ہے کہ حاجی وہ میدان عرفہ میں تم اپنا روزہ رکھو، نہیں، تمہارے پاس 9 ذوالحجہ تاریخ 9 ہے، تمہارے لیے یہی عرفہ ہے۔ اور وہ لوگ جو حاجیوں کو دیکھ کر رکھتے ہیں، حاجیوں کے لیے تو عرفے کا روزہ ہے ہی نہیں۔ 9 ذوالحج میں جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ مسنون نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 9 ذوالحجہ کو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی فضیلت بڑی بیان فرمائی ہے۔ فرماتی ایک بندے نے نا پیالہ وہ بھیجا آپ کی طرف، آپ اونٹنی پر بیٹھے تھے، وہ نوش فرما لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا آپ نے وہ عرفے کا روزہ نہیں رکھا۔ یعنی حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ باقی پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ الحج کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے، یہ 7 شرط لگا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے والے اور بہت سی قومیں وہ اپنے جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، یہ بکری ہے، یہ فلاں لات کی ہے، یہ گائے ہے، یہ عزا کی ہے۔ ادھر دور جانا تو بہت دور کی بات ہے نا، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، آپ کو یہاں پیروں کے نام کی چھوڑی ہوئی گائیاں جانور وہاں نظر آ جائیں گے۔ آپ مکے کے معاشرے میں کفر کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ ابھی دیکھیں آپ کے علاقے میں وہ مرغیاں، بکریاں، بھیڑیں اور گائیاں، بہت بڑے بڑے جانور وہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس کو جس دکان پر گائے منہ مارتی اس کو نہ روکو، یہ بڑی مقدس گائے ہے، اس کو چارہ کھانے سے نہ روکو، خود اس کی خدمت کرو، فلانے جو پیر صاحب ان کے نام کی گائے ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 6 پارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بکری ایسی رکھی ہے، نہ کوئی گائے ایسی رکھی ہے، نہ کوئی اونٹنی ایسی رکھی ہے، نہ کوئی نر جانور ایسا رکھا ہے کہ جسے تم بتوں کے نام پر چھوڑ دو۔ فرمایا کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جو شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا تھا نا اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، فرمایا اس میں سے کھاؤ، جو پہلے اللہ کے نام پر شروع سے نہیں چھوڑا گیا فرمایا اس میں سے مت کھاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں قربانی تھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض کی گئی، جو پالتو چوپائے ہم نے تمہیں دیے فرمایا اس میں سے قربانی کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے، 2 چھترے ذبح کی، اقرنین، دونوں سینگوں والے تھے، املحین، ان کا رنگ اس طرح تھا، کچھ جسم کا حصہ سفید تھا کچھ سیاہ تھا، اور سمینین، موٹے تازے تھے، کو لاغر اور کمزور قسم کے نہیں تھے، صحت مند جانور تھے۔ ذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ قربانی کرتے تھے، افضل قربانی جو اونٹ کی ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کی۔ تو جانور کی کچھ شرطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ جب قربانی کا جانور لینے جاؤ، یہ خاص قربانی کے ساتھ خاص ہیں، اس میں عقیقے کا جانور نہیں ہے، یہ صرف خاص قربانی کے ساتھ ہے۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر مسنہ جو جانور ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات غور سے سمجھنے والی، وہ سمجھے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسنہ عربی زبان میں اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ یہ سنتن سے ہے، سنتن کا معنی ہے سال، یعنی وہ جانور جو 2 سال کا ہو چکا ہو تو وہ آپ قربانی پر لگا دیں۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے جنہیں اپنی عمر کا بھی پتہ نہیں، تو کیا دین ایسی کوئی شرط لگا سکتا ہے کہ آپ منڈی میں جائیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ جانور 2 سال کا ہے 1.5 سال کا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ 1 سال کا جانور وہ 3 سال کا لگتا ہے، کئی دفعہ 3 سال کا جانور 4 سالہ جانور کمزوری کی وجہ سے لگتا ہے گویا 1 سال کا بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جس میں سالوں کا خیال رکھا گیا۔
مسنہ کا دوسرا معنی ہے کہ سن سے جس کے سامنے والے دو دانت کم از کم دو دانت ٹوٹ چکے ہوں اور نیچے سے نئے دانت نمودار ہو چکے ہوں۔ اس میں ان لوگوں کو بھی جواب ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر دانت توڑ دیتے ہیں۔ شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، فرمایا دو دانت ٹوٹے ہوں اور نیچے سے دانت نمودار ہو چکے ہوں، یعنی جو لوگ جان بوجھ کر توڑتے ہیں تو یہ تو اس میں تو ایک اور عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دو دانتا بھی نہیں ہے اور جانور کو زخمی کر دیا گیا ہے، زخمی جانور ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس میں وہ جانور جو دو دانتا ہو یا اس سے آگے اس کے چار دانتوں والا یا چھ دانتوں والا معاملہ، کم از کم دو دانت اس کے ٹوٹ کر نئے دانت آ چکے ہوں۔ یہ گائے میں اور اونٹ میں اور بھیڑ بکریوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان فرمائی۔ ساتھ ایک اجازت دے دی، فرمایا الا ان یعسر علیکم، مگر یہ کہ تنگی ہو جائے، مثلا پیسے تھوڑے ہیں یا گھر کا پالا ہوا جانور ہے یا آپ بازار میں خریدنے جاتے ہیں، کوئی مناسب قیمت میں جانور ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہے تو اس میں دل مطمئن نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو، اپنے پاس جو جانور وہ اچھا ہے، فرمایا فتذبحوا جذعۃ من الضأن، بھیڑ میں سے ایک جزع کر لو۔ بھیڑ میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیرا کرنے کی اجازت دی، ساتھ شرط لگا دی کہ وہ ایک جزع ہو۔ اب یہاں پھر وہی عمر والا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی کہتے ہیں کہ جزع وہ ہے جو ایک سالہ ہو۔ اب کیسے پتہ چلے گا یہ جانور ایک سال کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس جانور کے متعلق کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے گھر میں پالا ہے یا جو آپ کی نظروں کے سامنے کہ بھائی یہ جانور ایک سال کا ہے، چاہے وہ کمزور ہے چاہے اچھے گوشت والا ہے۔ تو جزع وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو آپ کی بیوی خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو وہی فرشتہ جبریل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یا لیتنی کنت جزعا، کاش کہ میں جزع ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا جو نبی بھی دعوت لے کر یہ آیا نا اس کی قوم نے اس کو نکال دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے میں ایک لفظ موجود ہے، اس لیے میں نے یہ بیان کی ہے۔ اس نے کہا کاش کہ میں جزع ہوتا، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک سال کا ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، یہ تو بالکل درست معنی نہیں ہے۔ یعنی میں ایسا ہوتا، جزع ہوتا، میرے پاس قوت ہوتی، میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی کہ میں آپ کا بھرپور دفاع کر سکتا۔ تو اس کو سامنے رکھے دونوں حدیثوں کو تو بات واضح ہوتی ہے کہ جزع وہ جانور ہے کہ اچھا اس میں پھر بڑے اقوال ہیں مختلف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جانور جو 6 مہینے کا ہوگا نا، 6 مہینے کا وہ لگ جاتا ہے، وہ جزع ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ چھترا یا وہ بھیڑ، وہ مینڈا جو 7 مہینے کا ہے، بعض نے کہا 8 مہینے کا۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمر کو سامنے رکھا ہے، عمر سے بات واضح ہوتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزع، یعنی ایسا جانور جس کے جسم پر وہ کھانے کے قابل گوشت ہو، اس کو اچھا جانور کہا جائے کہ قربانی پر لگ سکتا ہے، چاہے پھر وہ 8 مہینے کا ہو، چاہے وہ سال کا ہے، چاہے وہ 1.5 سال کا ہے۔ دو دانتا نہیں بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ میں سے اس کی اجازت دی ہے۔ بکریوں کے متعلق ایک حدیث ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ جانور دیے، فرمایا جاؤ یہ تقسیم کر کے آؤ۔ انہوں نے جا کر وہ تقسیم کیے، لوگوں کے اندر وہ جانور تقسیم کر دی، الا عتودن، ایک بکری کا چھوٹا بچہ بچ گیا جو دندہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ذبح تم کر لو، اور ساتھ ہی فرمایا صرف تمہارے لیے، تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی بکریوں میں سے جو کھیرا وہ کبھی بھی نہیں لگتا، آپ نے اجازت ہی نہیں دی۔ بھیڑ میں سے کھیرا وہ آپ نے اجازت دی ہے جو جزع ہو، اچھے گوشت والا ہو، مضبوط ہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور بھی تقسیم کرتے تھے، جس طرح آپ گوشت تقسیم کرتے آپ قربانی کے جانور بھی کرتے۔ لو بھی قربانی کے جانور لے لو، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اپنے گھر کا جانور بن جائے۔ خیر، تو ایک تو یہ شرط ہے کہ وہ کیا ہو، دو دانتا ہو، اور دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور، وہ اضاحی، اضحیہ اور اضاحی وہ جانور ہیں جنہیں پوری دنیا کے لوگ قربانی پر کرتے ہیں، اور وہ جانور جو حج کے موقع پر کیے جائیں انہیں ہدی کہا جاتا ہے۔ ہدی یعنی وہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری جو حاجی حج کے موقع پر یا معتمر عمرے کے موقع پر کرتا ہے اسے ہدی کہتے ہیں۔ اور حج عمرے کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں عید کے دن جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے وہ
اضحیہ کہا جاتا ہے یا اضاحی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاحی اضحیہ جو ہے قربانی کے دن 4 طرح کے جانور جائز نہیں ہیں. غور سے دیکھ لو. فرمایا العوراء بین عورها, ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہے, پتہ اس کی آنکھ سے نظر ہی کوئی نہیں آتا, دونوں آنکھوں سے اندھا ہے یا ایک آنکھ سے اندھا ہے, فرمایا یہ نہیں لگتا. والمریضۃ التی بین مرضها, ایسا بیمار جانور اس کی بیماری بالکل واضح ہے, جانور کی بیماری پتہ چلتا ہے یہ تو بیمار جانور ہے, یہ تندرست نہیں ہے, اس سے منع کر دیا. فرمایا جائز نہیں ہے. لا تجوز. والکثیر التی لا تنقی, اتنا کمزور ہو چکا ہے ہڈیوں میں مکھ ہی نہیں ہے, گودا ہی نہیں ہے, اس میں مغز ہی نہیں ہے. فرمایا الکثیر التی لا تنقی, ایسا جانور جس کو ایک بندے اٹھا کر لے کے آ رہا ہے, ریڑھی پر ڈال کر لایا جا رہا ہے, یا اس کو تھوڑا سا دھکا دے پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھاتے ہیں پھر وہ لیٹ جاتا ہے. فرمایا ایسا کمزور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا خشک ہو چکا ہے, لا تنقی, اس میں کوئی خوراک نہیں ہڈیوں کے اندر, فرمایا یہ جائز نہیں ہے. والعرجاء بین ضلعها, لنگڑا جانور چلتا ہے تو اس کا لنگ نظر آتا ہے, لنگڑا پن واضح ہے, فرمایا یہ جائز نہیں ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, امرنا ان نستشرف العین والاذن, کہ جب جانور خریدیں آنکھوں کو اور کانوں کو خوب اچھی طرح دیکھیں. نستشرف یعنی خوب غور سے جھانک کر دیکھیں کہ آنکھوں میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ بیماری جو سامنے نظر آتی صرف وہ نہیں, آنکھوں کو اچھی طرح دیکھو, اچھی طرح دیکھو کوئی بیماری تو نہیں اس میں. کان خوب غور سے دیکھو, کئی دفعہ وہ نمبر لگانے کے حساب سے انہوں نے اندر سوراخ کر کے بیماری سے بچانے کے لیے کاٹ دیے جاتے ہیں. وہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی, وہ ایک آدمی, اس کی اپنی بکریاں ہیں, ریوڑ ہے پورا, اس نے پوچھا کتنی بکریاں, کہتا 100 ہیں. کہا ان کے کان کیوں کاٹے؟ 100 کے اس نے کان کاٹے وہ اللہ کے بندے نے. کہا کیوں کاٹے ہیں؟ کہتا یہ بیماری سے بچانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں نہیں لگتا, قربانی میں یہ جانور نہیں لگتا. منڈی میں آپ بے شمار جانور آپ کو ایسے نظر آئیں گے, وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا کٹ ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہم قربانی کا نمبر لگانے کے لیے یا بیماری سے بچانے کے لیے ہے. دیکھو دھندہ شاندار جانور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نستشرف, ہم استشراف خوب جھانک کر خوب نظر لگا کر دیکھیں. اللہ کے راہ میں جانور قربان کرنا ہے. حقیقے میں یہ شرطیں نہیں ہیں, حقیقے میں نہ دودھ اندھا ہونا شرط ہے, نہ اس کے اندر یہ چھوٹی موٹی, ہاں ادھر یہ ہے کہ تندرست اچھا جانور ہو, چھوٹا بھی ہے تو وہ لگ جاتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شرطیں مقرر فرمائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خریدتے وقت یہ شرطیں لگائیں اور ساتھ 2 باتیں بیان فرما دی. فرمایا اگر ایک جانور ہے تو ایک جانور جو بکری ہے, بھیڑ ہے, یہ ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اس دفعہ والد کی طرف سے, اگلی دفعہ والدہ کی طرف سے, اگلی دفعہ فلانے کی طرف سے, یہ بالکل فضول بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الرجل یضحی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشاۃ عنہ وعن اہلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری ذبح کرتا جو اس کی طرف سے بھی ہوتی تھی, پورے گھر کی طرف سے بھی ہوتی تھی. یعنی الگ الگ بکریاں الگ الگ جانور کرنا, یہ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہاں آپ نے یہ اجازت دے دی کہ اونٹ کے اندر وہ 10 آدمی شریک ہو جائیں زیادہ سے زیادہ, اور گائے کے اندر وہ 7 کی اجازت دے دی. حج کے موقع پر فرمایا کہ وہ اونٹ گائے دونوں میں 7 شریک ہوں گے, لیکن عام دنوں میں حج کے علاوہ وہ 7 آدمی گائے میں اور 10 آدمی وہ اونٹ کے اندر شریک ہونے کی آپ نے اجازت دے دی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ جب عید کا دن ہو جائے, یہاں پھر ایک چھوٹا سا ایک بات ہے, وہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے. بہت سے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن صاف طور پر کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے میت کی طرف سے قربانی کی اجازت دی ہو یا کی ہو, یہ ثابت نہیں ہے.
لیکن ایک حدیث ہے جس کو علماء اپنے سامنے دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہ جو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میت کی طرف سے جانور قربان کرتا ہے پھر اس میں سے خود نہ کھائے، یہ صدقہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے، پھر وہ سارا جانور صدقہ کرنا پڑے گا، ورنہ صاف طور پر واضح نص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں نہیں آئی۔ تو مقروض آدمی قرضہ دو طرح کا ہے، ایک وہ آدمی جس کو پتہ ہے میری تنخواہ مہینے بعد آ جانی ہے تو مجھ پر کوئی تنگی نہیں ہے، تو یہ بندہ قرضہ پکڑ کر بھی قربانی کر لے تو اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جو کہتا ہے میں قربانی کرتا ہوں اور پھر قرضوں تلے دبا ہی چلا جاتا ہے، پریشانی آتی چلی جاتی، نظام سسٹم سیدھا ہوتا ہی نہیں، تو یہ بندہ اس پر اپنے آپ کو قرضے سے بچانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی سنگین بتایا ہے کہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے فرمایا بندہ جنت سے روک دیا جاتا ہے۔ تو عید کے دن جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی عید دونوں میں آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یومین النحر والفطر، اللہ کے نبی نے 2 دن کے روزے سے منع کر دیا، یوم النحر یعنی قربانی کے دن سے، والفطر چھوٹی عید کے دن بھی منع فرما دیا۔ اور آپ کا معمول یہ تھا چھوٹی عید کے لیے جب جاتے تو کچھ کھجوریں کھا لیتے تھے طاق عدد میں، 3 5 7 9 11 طاق عدد میں کھاتے تھے، اور بڑی عید کے دن آ کر قربانی کے گوشت میں سے کھاتے۔ یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے لیکن آپ یہ پسند فرماتے تھے، اگر کوئی آدمی پہلے کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ آ کر کھائے۔ دوسری بات، سب سے پہلے جو عید الاضحیٰ کے دن کام کرنا ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ ان اول شیء نبدأ فی یومنا ھذا الصلاۃ، سب سے پہلے جو ہم کام کریں گے نا سورہ طلوع ہونے کے بعد وہ نماز ہے، ثم نرجع پھر ہم واپس آئیں گے، فننحر پھر ہم قربانیاں کریں گے، من فعل ھذا ذلک فقد اصاب سنتنا، جس بندے نے اس طرح کیا نا کہ پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، اس نے تو ہمارے طریقے کے مطابق کیا ہے، اور جس نے اس طرح نہیں کیا فانما لحم قدمہ لاہلی، یہ تو اس نے خود گوشت کر کے کھا لیا ہے، لیس من النسک فی شیء، قربانی اس کی کوئی نہیں ہوئی، یہ تو ایسے جیسے ویسے سال کے اندر بکرا چھترا ذبح کر کے کھا لیا، اسی طرح ہے۔ قربانی وہ ہے جس میں پہلے نماز پڑھی جائے عید کی، پھر اس کے بعد جانور ذبح کیا جائے، جو پہلے کر لے گا۔ کئی علاقوں میں گاؤں کے اندر وہ عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، 10 سال پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور دلیل ان کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی بستیوں میں، چھوٹے گاؤں کے اندر، چھوٹے دیہاتوں کے اندر خطبہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جمعے کا خطبہ بھی نہیں پڑھتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے جواسا نامی کوئی تو رہتا ہی نہیں تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، خود ادھر آپ گئے، ادھر خطبہ دیا جمعے کا، اور ان کو جمعے کی نماز پڑھائی، آپ کا معمول تو یہ تھا۔ واللہ ان لوگوں کے فتوے کی وجہ سے لوگ 10 سال 20 سال ایسے ایسے گوٹھ اور گاؤں موجود ہیں جو نہ جمعہ پڑھتے اور سال ہر سال سے وہ قربانیاں بغیر عید کی نماز کے کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا کوئی قربانی نہیں۔ اور فرمایا جب عید کی نماز پڑھ لیں تو خالف الطریق، آپ راستہ بدل کر آتے تھے، جس راستے سے پڑھنے کے لیے جاتے راستہ بدل کر آیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ عید کی نماز کے لیے وہ میدان کے لیے نکلتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی مجبوری ہوتی، بارش ہو گئی ہے، جگہ میسر نہیں، پھر مسجد کے اندر ادا کر لے، ورنہ باہر نکلا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم دیتے تھے کہ ہم سب کو نکال لیں، سب کو نکال لیں، النخرج الحیض، حتیٰ کہ جو حیض والی عورتیں ہیں نا ان کو بھی نکال لیں، اگر مسجد کے اندر وہ عید کا بندوبست ہے، وہ یہ ایام والی عورتیں تو آ ہی نہیں سکتی، اس لیے فرمایا وہ عورتیں جو ایام والی وہ بھی نکلیں، وذوات الخدور، کمواریاں وہ بھی نکلیں۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے، فرمایا لتلبسھا اختھا من جلبابھا، اس کی کوئی سہیلی اس کو چادر دے دے، اس کی بہن کو چادر دے دے، آئیں ضرور۔ اور جو ایام والیاں ہیں وہ نماز سے دور ہو جائیں، جب دعا ہو تو دعا میں شریک ہو جائیں۔ اس سے تاکید پتہ چلتی ہے کہ کتنی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ عورتیں جنہوں نے مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، فرمایا عیدگاہ میں وہ بھی جائیں۔
اس سے یہ بات سمجھ لگی کہ عید گاہ کا حکم وہ مسجد والا نہیں ہے. مسجد میں جب کوئی آدمی آئے گا اس پر لازم ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھے, اس کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن عید گاہ کے اندر اس کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی ادھر پڑھے بغیر بیٹھنا مسجد میں جائز نہیں, یہاں پڑھ کر بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العید رکعتین, اللہ کے نبی نے عید کے دن 2 رکعتیں نماز پڑھی. لم یصلی قبلہما ولا بعدہما, ان 2 رکعتوں سے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی نہ کوئی بعد میں پڑھی, بس 2 رکعتیں تھیں, کوئی سنت نفل نہیں تھی. 2 رکعتیں پڑھی اور گھر کی طرف تشریف لے آئے. پھر آئے اور جانور ذبح کیا. حج کے موقع پر 63 جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, باقی علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے. کیا مطلب سمجھ آیا کہ جانور قربانی کا خود کرے یہ بھی درست ہے, کسی دوسرے کو وکیل بنا کر کروا لے یہ بھی درست ہے, اور گھر کی عورت اگر کرنا چاہتی وہ بھی کر لے یہ بھی درست ہے. صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے ان یضحینا, کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور کو چھری پھیریں اور قربانی کریں. اس سنت کو بھی پورا کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر کی عورت وہ اچھے سے جانور ذبح کر سکتی اس سے کروا لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سب سے افضل ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کانا واضعا رجلہ علی صفاحہما, آپ نے جو 2 چھترے کیے تھے نا ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا. ویسمی ویکبر, بسم اللہ واللہ اکبر, واو کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر آپ نے ان کو چھری پھیر دی. اور ساتھ آپ نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَ, چھری اچھی طرح تیز کر لے, اچھی طرح تیز کر لے. ایک دفعہ گزر رہے تھے, ایک آدمی چھری تیز کر رہا تھا اور اس کا جانور وہ تلحظ ببصرها, وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. فرمایا افلا قبل, پہلے کیوں نہیں تیز کی؟ تو اس کے اوپر موتات, اس طرح کے غالباً الفاظ ہیں مجھے یاد نہیں ہے. فرمایا تو ان پر کئی موتیں جمع کرنا چاہتا ہے. یہ صحیح ترغیب ترہیب کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. فرمایا پہلے جانور ذبح کرے اور اپنے پہلے چھری تیز کرے اور جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو راحت پہنچائے, تکلیف میں مبتلا نہ کرے. اور جب جانور ذبح ہو جائے فرمایا اس کی جو کھال ہے کسائی کو اجرت کے اندر نہ دے. فرمایا نحن نعطیہ من عندنا, علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا جو کھال ہے اس کو ویسے صدقہ کریں یا خود کھانے کے لیے استعمال کر لیں جس طرح استعمال کر سکتا ہے. اجرت کے طور پر کسائی کو دینے سے آپ نے منع فرما دیا. فرمایا ہم اس کو اجرت اپنے پاس سے دیں گے, نحن نعطیہ من عندنا, اپنے پاس سے اجرت دیں گے. اور جانور ذبح ہو گیا. فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو, جو مانگتے نہیں ہیں قناعت کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں خود ان تک جانور کا گوشت پہنچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کے علاوہ 3 دن تک مزید اجازت دی, اس میں ان کی راتیں بھی شامل ہیں. بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رات کے وقت کھیت کاٹنے سے, کھجور کا درخت کاٹنے سے اور قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. آپ سے ثابت تو یہ ہے کہ 13ویں کی شام تک وہ آدمی رات کا حصے میں بھی اور دن کے حصے میں کسی وقت بھی قربانی کرے اس کے لیے جائز ہے. لیکن افضل دن وہ 10 الحجہ کا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے بڑھ کر محبوب عمل باقی دنوں کا نہیں ہے جتنا ان میں عمل محبوب ہے. تو پہلا جو دن ہے قربانی کا یہ ان 10 دنوں کا آخری دن ہے. باقی دنوں کی بھی فضیلت آئی ہے. تو اس سب میں جو اصل بات وہ سامنے رکھنے والی ہے وہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے. اگر فرما برداری نہیں ہے نا, وہ ایک کیا جتنے مرضی جانور اللہ کی راہ میں قبول کر لے, قربان کر دے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کا جانور قبول ہی نہ کرے. اب دیکھیں نا, فرمایا ناخن اور بال نہ تراشیں. لوگ اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں, پوسٹیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں کہ بھائی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے لگا ہے. کوئی بندہ یہ کام نہ کرے. تو آپ قربانی کے بعد دیکھیں, آپ حمام کے اندر چلے جائیں, سیلون کے اندر چلے جائیں, آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ہر بندے داڑھی منڈوا رہا ہے. واللہ اللہ کا خوف نہیں, سر عام یہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, سب کے سامنے داڑھی منڈوا رہا ہے. اور اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں, اگر اسی حالت میں جان نکل جائے رب تعالیٰ کے سامنے منہ لے کر جانے کے لیے تیار بھی ہے. اور ابھی وہ چھری پھیر کے آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ چہرے پر بھی چھری چلا رہا ہے کہ بھائی جتنی کو سنت وہ پوری کی نا اتنی کو اللہ کے نبی کی یہ سنت بھی پوری کر رہا ہوں.
نمازوں کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہاں قربانی کا ذکر فرمایا نا، پہلے فرمایا صلی لربک وانحر، پہلے نماز ہے پھر قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز پھر میری قربانی۔ ایک بات مانتا ہے دوسرا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے ایمان والوں کی قربانی کا پورا رکوع بیان فرمایا، اس میں پہلے قربانی سے پہلے فرمایا والمقیم الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کوئی نہیں، اس پر فتویٰ تو نہیں لگاتے کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن نماز جو بندہ پڑھتا نہیں ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کی قربانی قبول کرنے سے رد کر دے۔ نماز پڑھے گا، نیک عمل کرے گا، اپنی داڑھی چہرے پر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قربانی زیادہ قبول فرماتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ چیز نہیں پہنچتی جانور کس کا موٹا تازہ ہے، کس کا کتنا مہنگا آیا ہے، گوشت کس میں زیادہ ہے، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ جانور 2 لاکھ کا ذبح کر دیا، نماز پڑھی کوئی نہیں۔ جانور ذبح کیا، وہ ظہر کے وقت بھی کھانے پینے کے اندر اور سونے کے اندر مشغول ہے، داڑھی منڈوا کر سکون سے آرام کر رہا ہے، یہ قربانی کر کے لیٹا ہے، یہ چھری چلائی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو کوئی نہیں نہ ماننا، یہ پھر جانور دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، بچے خوش ہو جائیں، معاشرہ خوش ہو جائے، اللہ کو تو خوش نہیں نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔